کیجئے گا۔ اب تمہید مکمل ہونے کے بعد میں پہلا نتیجہ دینے لگا، علم الغیب، عالم الغیب ہونا، غیب کے بارے میں جاننا۔ جب ہم نے آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کیا کہ سب سے پہلی چیز ہم آل محمد کی دہلیز سے دیکھیں کہ عالم الغیب ہونا اس گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، کتابیں چاہو گے انبار لگاؤں گا، بحث کرنا چاہو گے پوری رات بیٹھوں گا، مناظرہ کرنا چاہو گے نہ آؤں گا تو میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں۔ جب عالم الغیب ہونے کی صفت ہم نے آل محمد کے گھر میں ڈھونڈی تو اس گھر کے مالکوں میں نہیں، اس گھر کے جانوروں میں نظر آئی۔ عالم الغیب اس گھر کے جانور ہیں۔ کبھی بھی میں مجمع کو تنہا نہیں چھوڑ کے گیا کہ میں بات ہوا میں چھوڑ کے خود میں چلا جاؤں اور آپ سارا دن پریشان گلیوں میں پھرتے رہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، دلیل تو ہمارے حوالے کی کوئی نہیں، بات ہم آگے کر ہی نہیں سکتے، صرف اتنا کہہ دیا کہ اس گھر کے جانور عالم الغیب ہیں، غیب کو جانتے ہیں۔ اب میں کتاب کا حوالہ اتنا آسان دینے لگا ہوں، میں مشکل کتاب دوں گا، آپ صبح ڈھونڈ نکلیں گے، کہیں سے ملے گی کہیں سے نہیں ملے گی، میں مورخ کا نام بتاؤں گا، آپ کہیں حوالہ دیں گے، کوئی بندہ ٹال دے گا کہ یہ مورخ مضبوط نہیں تھا، میں راوی بتاؤں گا، وہ کہیں گے راوی مستند نہیں تھا۔ آپ اپنے گھر میں جائیں گے، جو بچہ جب بچی اسکول جاتے ہیں اس کے اسکول کا بیگ کھولیے گا، اسلامیات کی کتاب نکالیے گا، اس میں فتح مکہ کا چیپٹر لکھا ہوا ہے، سلیبس کی کتابوں میں ہے، لٹریچر میں ہے، آپ وہ فتح مکہ کا مضمون نکالیے گا، اس میں لکھا ہے جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکیں، نبی میرے گھر رکیں، نبی میرے گھر رکیں، امیدوار زیادہ تھے، نبی نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار کو چھوڑ دیا کہ جہاں جا کے یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان ہو جاؤں گا۔ وہ بیٹھی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا، جو ہاتھ نہیں اٹھا۔ اب اس سے داد لینے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس میں بڑی بہترین بحث کی ہے حضرت مولانا شبلی نعمانی نے، میرے اہل سنت بھائیوں کے عالم دین ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ اونٹنی اس لیے سمجھ گئی تھی، اس لیے کہ اس اونٹنی قصوہ پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ نبوت کے مذاق کو سمجھ گئی تھی، یہ نبی کے طریقے کو سمجھ گئی تھی۔ کاش شبلی نعمانی زندہ ہوتا تو میں اس کے سامنے جا کے پوچھتا کہ جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھے وہ نبی کا مزاج سمجھ لیتی ہے، اور جو نبی کے شانوں پہ سوار ہوتے نبی کی سواری مزاج پیغمبر سمجھ گئی۔ لیکن جو نبی کے سوار تھے رسول کی اونٹنی قصوہ غیب جانتی تھی، حسین کا گھوڑا مرتجز غیب جانتی۔ اب میرے پاس کیونکہ ممبر پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں، اس لیے میں لفظ گھوڑا استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہمیشہ چیزوں کو نسبت معتبر کر دیتی۔ میں بات آسان کروں گا، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میز ہے، لیکن اس وقت امام بارگاہ میں یہ ممبر ہے، اسے ابھی اس امام بارگاہ کے دروازے سے باہر لے کے جائیں گے یہ پھر میز ہو جائے گا، جو ہی بارگاہ کے اندر آئے گا تو پھر ممبر ہو جائے گا۔ یہاں اس پہ پاؤں رکھنے کی اجازت ہی نہیں، ساخت نہیں بدلی، میٹیریل نہیں بدلا، نسبت بدلی ہے۔ اسے غسل نہیں دیا گیا، اسے پاک نہیں کیا گیا، اس پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا گیا، صرف دروازے کے اندر آیا۔ آپ نے نارووال مارکیٹ سے جا کے کپڑا خریدا، کپڑا شاپر بیگ میں لے کے آئے، تب تک کپڑا تھا، گھر میں آگے یا باس لکھ کے چھت پہ لگایا، اسی کے نیچے بیٹھ کے بیٹے مانگے۔ کپڑا معتبر نہیں تھا، نسبت معتبر تھی، میز معتبر نہیں تھا، نسبت معتبر تھی، لکڑی معتبر نہیں ہوتی، تعزیے کی نسبت اسے معتبر کر دیتی ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، جب تک حسین کے دروازے پہ نہیں پہنچا تھا تب تک مرتجز بھی گھوڑا تھا، ادھر حسین کی دہلیز پہ آ گیا، اب یہ گھوڑا نہیں رہا، اگر یہ حیوان ہوتا یہ زہرا کی چادر پہ جو کھا ہی نہیں سکتا۔ اس نے چادر زہرا پہ دانا کھایا۔
حسین بادشاہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ ہے صاحبان مکمل؟ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ معتبر ہو گیا کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے. اب یہ دکھنے میں حیوان ہے، حقیقت میں نہیں. اب جو بندہ ذہنی طور پہ حاضر بیٹھا وہ اگلے جملے کا لطف لے گا. کربلا میں حسین کا مرتجز نظر حیوان آ رہا تھا، حقیقت میں حیوان نہیں تھا. اور جو سامنے 9 لاکھ کھڑے تھے نظر انسان آ رہے تھے. اصل میں انسان نہیں تھے. حسین سے دور ہوئے، انسانیت سے دور چلے گئے. گھوڑا حیوان ہو کے حسین کے قریب آیا. حسین نے صرف خصلت نہیں بدلی، جبلت کو تبدیل کر دیا. دکھنے میں گھوڑا تھا، کھڑا علیہ السلام کے درمیان تھا. حسین نے اسے اتنا معتبر کر دیا ہے کہ آج بھی اس گھوڑے کی شبیہ لے کے ہم بازار میں آتے ہیں، وہ آگے چلتا ہے، سید پیچھے چلتے. نسبت نے معتبر کیا. اس کا مطلب ہے کہ نسبتیں معتبر کر دیتی ہیں. حسین کا مرتجز غیب جانتا تھا. کتنے باتیں ایسی ہیں جو 10 محرم کو، کتنے مکالمے ایسے ہیں جو حسین اور حسین کی سواری کے درمیان ہوئے. عباس کا گھوڑا غیب جانتا ہے، رسول کی اونٹنی غیب جانتی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے تھے ابرہا نے، یہ بات بھی سلیبس کی کتابوں میں لکھی ہوئی. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے دربار میں آئے تو حضرت عبد المطلب آئے تو ابرہا نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ متولی، یہ کعبہ ہے، کعبے کی چابی اس کے گھر ہے، ہاشمیوں کا سردار ہے. ابرہا بیٹھا کہ اب یہ مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ تو کیوں خانہ کعبہ کو دشمنی چاہتا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، وہ تیرے سپاہیوں نے کیوں پکڑے؟ اس نے کہا میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا گھر گرانے لگا ہوں. حضرت عبد المطلب نے کہا میں پوچھ رہا ہوں میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا تو کیسا کعبے کا متولی ہے، میں کعبہ گرانے کی بات کر رہا ہوں، تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے. حضرت عبد المطلب کے جملے آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب العبل، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے. مجھے اونٹ دے، گھر جانے وہ جانے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ ابرہا کے قریب سلیبس کی کتابیں لکھتی ہیں. ایک ہاتھی جو اس کا پالا ہوا خونخوار ہاتھی تھا، وہ قریب کھڑا تھا. ابرہا نے اسے سرخ رومال کا اشارہ کیا. جب سرخ رومال کا اشارہ ہوتا تھا یہ ہاتھی چیختا چنگھاڑتا جاتا تھا اور ابرہا کے دشمن کو سونڈ میں لے کے پاؤں میں روند کے مار دیتا تھا. جب یہ چیختا چنگھاڑتا چلا تو دربار میں خاموشی تاری. متولی یہ کعبہ قتل ہونے لگا ہے، رئیس مکہ قتل ہونے لگا ہے، ہاشمیوں کا سردار قتل ہونے لگا ہے. لوگوں کی سانسیں خشک ہو رہی تھی. عبد المطلب نے خونخوار ہاتھی کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا. عبد المطلب نے طریق کہہ دی، ایک لمحے کے لیے پاؤں کی جنبش بھی نہیں چھوڑی کیونکہ قرار خاندان تھا، فرار خاندان تو تھا ہی نہیں. حضرت عبد المطلب نے اپنے پاؤں کی جنبش کو بھی نہ چھوڑا. اب کتابیں لکھتی ہیں، جتنی کتابیں اہل سنت کے سب میں یہ ریفرنس موجود ہے. سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابرہا کا ہاتھی آیا، بجائے حملہ کرنے کے حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا. جب ہم نے علماء سے پوچھا اس حیوان کو کیا ہوا تھا، یہ تو کافر کا ہاتھی تھا، اس نے عبد المطلب کی تعظیم کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل نے اسے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا، نبی کا نور نظر آ گیا تھا. کتنا بہتر تھا وہ ہاتھی. اسے پتا تھا محمد بشر نہیں ہوتا، محمد نور ہوتا. ہاتھی غیب جانتا. جب ابرہا کے پاس سے چلا تب ہاتھی تھا. عبد المطلب کے قدموں پہ آیا، نسبت بدل گئی. کتنے حوالے دوں، کتنے حوالے دوں، ایک ایک جانور کی صفت پڑھوں آل محمد کے گھر کی. نتیجہ یہی نکلے گا اس گھر کے جانور علم غیب رکھتے تھے. تو جو کام جانوروں میں ہو
وہ مالکوں میں تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. اس کا مطلب علم غیب کی پہلی تعریف اس گھر کے جانوروں کے پاس.